فصل ثم بعد ذلك نوع من الاجماع وهو عدم القائل بالفصل، پھر اس کے بعد اجماع کی ایک اور قسم ہے، اور وہ کیا ہے؟ وهو عدم القائل بالفصل، اور وہ عدم القائل بالفصل ہے، عدم القائل بالفصل ہے۔ فصل سے مراد فرق ہے، یعنی فرق کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، فرق کا قائل بھی کوئی نہیں ہے، کوئی بھی فرق کا قائل نہیں ہے۔ اچھا، عدم القائل بالفصل کسے کہتے ہیں؟ فرق کا قائل نہ ہونا، یہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ایسے اختلافی مسئلے ہوں کہ ان میں سے ہر ایک کے نزدیک، دونوں فریقین میں سے ہر ایک کے نزدیک یا تو دونوں ثابت ہوں گے یا دونوں منتفی ہوں گے۔ دو اختلافی مسئلے ہوں، ایک امام کے نزدیک اگر ثابت ہوں گے تو دونوں ثابت ہوں گے، اگر ایک ثابت نہیں تو دوسرا بھی ثابت نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ثابت ہو دوسرا ثابت نہ ہو، اگر ثابت ہوں گے تو دونوں ثابت ہوں گے، اور اگر منتفی ہوں گے تو دونوں منتفی ہوں گے۔ تو ان دو مسئلوں کے درمیان فرق کا کوئی امام قائل نہیں ہوگا کہ ایک مسئلہ ثابت ہو اور دوسرا منتفی ہو۔ تو جب دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک بھی ان دو مسئلوں میں سے کسی ایک مسئلے کو ثابت کرے گا تو دوسرا مسئلہ خود بخود ثابت ہو جائے گا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان فرق کا کوئی قائل نہیں ہے۔ وَهُوَ عَدَمُ الْقَائِلِ بِالْفَصْلِ، اور وہ عدم القائل بالفصل ہے، یعنی فرق کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ وَذَلِكَ نَوْعَانِ، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ أَحَدُهُمَا مَا إِذَا كَانَ مَنْشَأُ الْخِلَافِ فِي الْفَصْلَيْنِ وَاحِدًا، ان دو میں سے ایک قسم یہ ہے، اذا کان منشأ الخلاف فی الفصلین واحدا، جب اختلاف کی منشا جو ہے، اختلاف کی بنیاد جو ہے دونوں مسئلوں میں، فی الفصلین دونوں مسئلوں میں، واحدا ایک ہو، جب اختلاف کی جو بنیاد ہے، اختلاف کی جو منشا ہے وہ دونوں مسئلوں میں ایک ہو۔ والثانی ما کان اذا کان المنشأ مختلفا، اور دوسری قسم وہ ہے اذا کان المنشأ مختلفا، جب اختلاف کی جو بنیاد ہے وہ دونوں مسئلوں میں مختلف ہو۔ تو پہلی قسم یہ ہے کہ دونوں مسئلوں میں اختلاف کا منشا اور بنیاد ایک اصول پر دونوں مسئلے نکل رہے ہوں، متفرع ہو رہے ہوں۔ تو ایک اصول کو ماننے یا نہ ماننے کی وجہ سے دونوں مسئلوں میں اختلاف آیا، جو امام اس اصول کا قائل ہوگا تو وہ دونوں مسئلوں کا بھی قائل ہوگا، اور جو امام اس اصول کا قائل نہیں ہوگا تو وہ دونوں مسئلوں کا کبھی قائل نہیں ہوگا، اور یہ قسم جو ہے شرعاً حجت ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ دونوں مسئلوں میں اختلاف کا جو منشا ہے، بنیاد ہے، وہ مختلف اصول ہوں۔ کیا ہوں؟ مختلف اصول ہوں، یعنی ایک مسئلے کا اصول ایک ہو اور دوسرے مسئلے کا اصول دوسرا ہو، تو یہ قسم شرعاً حجت نہیں ہے۔ پین ہے مارکر۔ وَذَلِكَ نَوْعَانِ، تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ أَحَدُهُمَا، ان دو میں سے پہلا، ما إِذَا كَانَ مَنْشَأُ الْخِلَافِ فِي الْفَصْلَيْنِ وَاحِدًا، جب اختلاف کی بنیاد دونوں مسئلوں میں واحداً ایک ہو۔ وثانی، اور دوسری قسم وہ ہے، ما إِذَا كَانَ الْمَنْشَأُ مُخْتَلِفًا، جب منشا جو ہے، اختلاف کی جو منشا ہے، اختلاف کی جو بنیاد ہے، مختلفاً، وہ کیا ہو؟ مختلف ہو۔ وَالْأَوَّلُ حُجَّةٌ، تو پہلی قسم جو ہے حجت ہے، جس میں دونوں مسئلوں کی جو منشا ہے، جو بنیاد ہے، اختلاف کی جو منشا اور بنیاد ہے وہ دونوں مسئلوں میں ایک ہو، تو وہ پہلی قسم جو ہے وہ حجت ہے۔ وَالثَّانِي لَيْسَ بِحُجَّةٍ، اور دوسری قسم جو ہے حجت نہیں ہے۔ مثال الاولی، پہلی کی مثال، فیما خرج العلماء من المسائل الفقہیۃ علی اصل واحد، تو پہلی قسم کی مثال ان مسائل فقہیہ میں ہے، فیما ان مسائل فقہیہ میں ہے، خرج العلماء من المسائل الفقہیۃ، جن کو علماء نے نکالا ہے، علی اصل واحد، ایک ہی اصل پر۔ خرج العلماء، علماء نے جن کو نکالا ہے،
من المسائل الفقہیۃ، یعنی مسائل فقہیہ میں سے، علی اصل واحد، ایک ہی اصل پر. یہ اصول ہے، یہ دو مسئلے ہیں، اس سے نکل رہے ہیں. جب ایک امام کے نزدیک ایک مسئلہ ثابت ہوگا تو دوسرا بھی ثابت ہو جائے گا، کیونکہ دونوں مسئلوں میں جو اختلاف کی بنیاد ہے، جو اختلاف کی منشا ہے، وہ ایک ہی ہے، ایک ہی اصول ہے. دونوں مسئلے ایک اصول پر متفرع ہو رہے ہیں، ایک اصول سے نکل رہے ہیں. جب ایک مسئلہ ایک امام کے نزدیک ثابت ہوگا تو دوسرا بھی ثابت ہو جائے گا. اور دو مسئلے، ایک اور دوسرا مسئلہ وہ ہے، دو مسئلے اور وہ ہیں جن کے اختلاف کی منشا مختلف ہے. ایک مسئلہ اس اصول سے نکل رہا ہے، دوسرا مسئلہ اس اصول سے نکل رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے جب یہ ثابت ہو تو یہ بھی ثابت ہو. یہ حجت، یہ دوسری قسم حجت نہیں ہے. مثال الاول، پہلی کی مثال، فیما خرج العلماء من المسائل الفقہیۃ علی اصل واحد، ان مسائل فقہیہ میں ہے جن کو علماء نے نکالا ہے، خرج العلماء، جن کی علماء نے تخریج کی ہے، من المسائل الفقہیۃ، یعنی مسائل فقہیہ میں سے، علی اصل واحد، ایک ہی اصل پر. ونظیرہ، اور اس کی نظیر، اذا اثبتنا، جب یہ ہم بات ثابت کر دیں، جب ہم یہ ثابت کریں، ان النہی عن التصرفات الشرعیۃ یوجب تقریرہا، جب یہ بات ہم ثابت کریں کہ افعال شرعیہ سے نہیں، ان النہی کہ نہیں، عن التصرفات الشرعیۃ، تصرفات شرعیہ یعنی افعال شرعیہ سے نہیں، یوجب تقریرہا، تو ان افعال کی مشروعیت کو کے برقرار رہنے کو ثابت کرتی ہے ان کے تقریر کو، یعنی ان افعال شرعیہ کے مشروعیت اور ان کے جائز ہونے کو ثابت کرتی ہے. قلنا، تو ہم نے کہا، یصح النظر بصوم یوم النحر، کہ یوم نحر کے روزے کی نظر صحیح ہے. اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ افعال شرعیہ کے اندر نہیں آ جائے تو وہ فعل شرعی ذات کے اعتبار سے تو مشروع ہوتا ہے. تو احناف کے نزدیک نہیں عن الافعال شرعیہ میں آ جائے تو نہیں کے بعد فعل شرعی کی مشروعیت جو ہے ذاتیہ کی بقا کا تقاضا کرتا ہے، یعنی فعل شرعی ورود نہیں کے بعد مشروع ہو کر باقی رہتا ہے. تو اس اصول پر ہم یہ کہیں گے کہ یوم نحر میں روزہ رکھنے کی نظر ماننا درست ہے، یوم نحر میں روزہ رکھنے کی نظر ماننا درست ہے. اور بے فاسد قبضے کے بعد مفید ملک ہے، قبضے کے بعد مفید ملک ہے، کیونکہ روزہ اور بے دونوں افعال شرعیہ ہیں، دونوں افعال شرعیہ ہیں. اور یوم نحر میں روزہ اور بے فاسد سے نہیں وارد ہوئی ہے، اور افعال شرعیہ نہیں کے بعد مشروع ہو کر باقی رہتے ہیں، افعال شرعیہ نہیں کے بعد بھی مشروع ہو کر باقی رہتے ہیں. تو جب دونوں کی مشروعیت ورود نہیں کے بعد بھی باقی رہی تو یوم نحر میں روزے کی نظر ماننا درست ہوگا، کیونکہ یہ ایک امر مشروع کی نظر ہے، ایک جائز امر کی نظر ہے، اور جائز امر کی نظر درست ہے، جائز امر کی نظر ماننا بھی درست ہے. لیکن اعراض عن ضیافت اللہ کی وجہ سے پھر ہم اسے کہیں گے کہ وہ کسی دوسرے دن روزہ رکھ لے، کسی دوسرے دن روزہ رکھ لے. اسی طرح بے فاسد بھی جو ہے قبضے کے بعد مفید ملک ہے، ملکیت کا فائدہ دیتی ہے، اس لیے کہ یہ امر مشروع ہے، اور جائز امر جو ہوتا ہے وہ مفید ملک ہوتا ہے، وہ مفید ملک ہوتا ہے. مگر بے فاسد میں نہیں کے آنے کی وجہ سے بے کے فسخ کرنے کا کہا جائے گا، بے فاسد میں نہیں کے آنے کے بعد بے کے فسخ کرنے کا کہا جائے گا. تو جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ افعال شرعیہ میں نہیں آ جائے تو نہیں کے بعد ان افعال شرعیہ کی مشروعیت باقی نہیں رہتی، بلکہ وہ ذات کے اعتبار سے کبھی ہو جاتے ہیں، ذات کے اعتبار سے کبھی ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں ذات کے اعتبار سے کیا ہوتے ہیں؟ مشروع ہوتے ہیں، ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتے ہیں، البتہ وصف کے اعتبار سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ غیر مشروع ہوتے ہیں. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ افعال شرعیہ میں جب نہیں آ جائے تو ان افعال شرعیہ کی مشروعیت باقی نہیں رہتی، یعنی فعل شرعی ورود نہیں کے بعد مشروع باقی نہیں رہتا، نہ ذاتاً نہ وصفاً، نہ ذات کے اعتبار سے نہ وصف کے اعتبار سے. تو اسی اصول پر وہ کہتے ہیں کہ یوم نحر کے میں روزہ رکھنے کی نظر ماننا بھی درست نہیں ہے. روزہ رکھنا جس طرح حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، اس طرح نظر ماننا بھی درست نہیں ہے. اور بے فاسد
قبضے کے بعد مفید ملک نہیں ہے۔ تو ان دونوں مسئلوں میں اختلاف کی جو منشا ہے اور جو بنیاد ہے وہ ایک ہی اصول ہے، وہ یہ کہ کیا افعال شریعہ پر ورود نہیں کے بعد افعال شریعہ کی مشروعیت باقی رہتی ہے یا نہیں۔ تو احناف کے نزدیک جی افعال شریعہ میں ورود نہیں کے بعد بھی مشروعیت کے بقا کے قائل ہیں، احناف مشروعیت کے بقا کے قائل ہیں، ورود نہیں کے بعد بھی اس کے بقا کے قائل ہیں کہ وہ جائز ہے، اور امام شافعی عدم بقا کے قائل ہیں کہ وہ فعل شرعی جو ہے نہیں کے بعد جائز نہیں۔ تو یہ دونوں مسئلے امام صاحب کے ہاں ثابت ہوں گے، دونوں مسئلے امام صاحب کے ہاں ثابت ہوں گے، اور امام شافعی کے ہاں دونوں منتفی ہوں گے۔ لیکن یہ کسی امام کے نزدیک نہیں ہوگا کہ یوم نحر میں روزہ رکھنے کی نظر تو درست ہو لیکن بے فاسد قبضے کے بعد مفید ملک نہ ہو، بے فاسد قبضے کے بعد مفید ملک نہ ہو، یا بے فاسد قبضے کے بعد مفید ملک ہو لیکن یوم نحر میں روزہ رکھنے کی نظر درست نہ ہو، اس لیے کہ ان دونوں مسئلوں کے درمیان فرق کا کوئی قائل نہیں ہے۔ تو جب ایک امام کے نزدیک یوم نحر کے دن روزے کی نظر مانا درست ہے، تو اسی طرح بے فاسد قبضے کے بعد بھی مفید ملک ہوگی، اور اگر ایک امام کے نزدیک یوم نحر کے روزے کی نظر مانا درست نہیں تو اس کے نزدیک بے فاسد بھی قبضے کے بعد مفید ملک نہیں ہوگی۔ وَنَظِيرُهُ، اور اس کی مثال اذا اثبتنا، جب ہم یہ ثابت کر دیں ان النہی، کہ یہ نہیں جو ہے عن التصرفات الشرعیتی، تصرفات شریعہ سے، افعال شریعہ سے، یوجب تقریرہا، وہ ان افعال شریعہ کے اس بات کو ثابت کرتی ہے، وہ ان کے اس بات کو برقرار رہنے کو ثابت کرتی ہے۔ قلنا، تو ہم کہیں گے یصح النظر بصوم یوم النحر، کہ یوم نحر کے روزے کی نظر صحیح ہے، والبیع الفاسد یفید الملک، اور بیع فاسد جو ہے وہ ملکیت کا فائدہ دیتی ہے، ملکیت کا فائدہ مفید ملک ہے قبضے کے بعد، لعدم القائل بالفصل، اس لیے کہ ان دونوں میں فرق کا کوئی قائل نہیں ہے۔ وَلَوْ قُلْنَا إِنَّ التَّعْلِيقَ سَبَبٌ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ قُلْنَا تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ وَالْإِتَاقِ بِالْمِلْكِ وَسَبَبُ الْمِلْكِ صَحِيحٌ۔ اب یہاں سے دوسرا مسئلہ دوسری مثال ذکر کر رہے ہیں کہ معلق بالشرط میں احناف اور شوافی کا اختلاف ہے۔ یہ پہلے اس سے پہلے آپ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ معلق بالشرط جو ہے فی الحال حکم کے لیے سبب بنتا ہے یا شرط کے پائے جانے کے وقت۔ تو احناف کے نزدیک معلق بالشرط فی الحال حکم کا سبب نہیں بنتا بلکہ شرط کے پائے جانے کے وقت حکم کا سبب بنتا ہے، شرط کے پائے جانے کے وقت، جبکہ امام شافعی کے ہاں معلق بالشرط فی الحال حکم کا سبب بنتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ طلاق، مثال کے طور پر کسی نے کہا انت طالق ان دخلت الدار، انت طالق ان دخلت الدار، تو اب طلاق کو معلق کیا ہے کس پر؟ دخول دار پر۔ تو ہمارے نزدیک طلاق اس وقت ہوگی جب دخول دار پایا جائے گا، جی معلق بالشرط فی الحال سبب نہیں بنتا بلکہ شرط کے پائے جانے کے وقت، لیکن امام شافعی کے نزدیک معلق بالشرط فی الحال سبب بنتا ہے۔ تو پھر طلاق واقع کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مانع ہے کہ شرط نہیں پائی جا رہی، مانع موجود ہے، وہ کیا ہے؟ عدم شرط، مانع موجود ہے، وہ کیا ہے؟ عدم شرط۔ تو احناف کے ہاں معلق بالشرط شرط کے پائے جانے کے وقت سبب بنتا ہے، تو اس لیے احناف یہ کہتے ہیں کہ طلاق کو اور اطاق کو ملک یا سبب ملک کے ساتھ معلق کرنا درست ہے، ملک یا سبب ملک کے ساتھ معلق کرنا درست ہے۔ ملک پر معلق کرنا، جیسے کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے غلام سے یوں کہے اگر میں تیرا مالک ہوا تو تو آزاد ہے، ان ملکتو کا فانت حر، ان ملکتو کا فانت حر۔ اور سبب ملک کے ساتھ معلق کرنا، جیسے یوں کہے کہ ان اشتریتو کا فانت حر، اگر میں نے تجھے خریدا تو تو آزاد ہے۔ تو یہ شراء، یہ ملک ہے، یہ شراء سبب ہے، شراء سبب ہے ملکیت کی، شراء سبب ہے ملک کا۔ یا اجنبی عورت سے یوں کہے
ان تزوجتکی فانتی طالقن، اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا، اگر میں تجھ سے نکاح کروں یا شادی کروں تو تجھے طلاق ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں پہلے مسئلے کے اندر اگر میں تیرا مالک ہوا تو آزاد ہے، سبب کی طرف نسبت کی ہے، کس کی طرف نسبت کی ہے؟ جی، اور سبب ملک کے ساتھ معلق کرنا، جیسے کہا کہ اگر میں نے تجھے خریدا تو آزاد ہے، یا اجنبی عورت سے کہا کہ اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے طلاق ہے۔ تو نکاح یہ سبب ہے، نکاح یہ سبب ہے ملک کا۔ جبکہ امام شافعی کے نزدیک کیونکہ معلق بشرط فی الحال حکم کا سبب بنتا ہے، تو ان کے نزدیک طلاق کو ملک یا سبب ملک کی طرف مضاف کرنا درست نہیں ہے، مضاف کرنا درست نہیں ہے، اور نہ ہی اطاق کو ملک یا سبب ملک کی طرف نسبت کرنا درست ہے، نہ ہی اطاق کی ملک یا سبب ملک کی طرف نسبت کرنا درست ہے۔ تو اب دیکھیں دونوں مسئلوں میں اختلاف کا منشا اور بنیاد ایک ہی اصول ہے، وہ یہ ہے کہ معلق بشرط فی الحال حکم کا سبب بنتا ہے یا شرط کے پائے جانے کے وقت۔ تو احناف کے نزدیک شرط کے پائے جانے کے وقت حکم کا سبب بنتا ہے، اور شوافی کے نزدیک فی الحال حکم کا سبب بنتا ہے۔ تو چونکہ امام صاحب کے نزدیک معلق بشرط فی الحال حکم کا سبب نہیں بنتا بلکہ شرط کے پائے جانے کے وقت حکم کا سبب بنتا ہے، اس لیے ان کے ہاں طلاق اور اطاق دونوں کو ملک یا سبب ملک پر معلق کرنا درست ہے، ملک یا سبب ملک پر معلق کرنا درست ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک چونکہ معلق بشرط فی الحال حکم کا سبب بنتا ہے، تو ان کے ہاں طلاق اور اطاق دونوں کو ملک یا سبب ملک پر معلق کرنا درست نہیں ہے۔ تو اب یہ نہیں ہوگا کہ کسی امام کے نزدیک طلاق کو تو ملک یا سبب ملک کے ساتھ معلق کرنا درست ہو لیکن اطاق کو معلق کرنا درست نہ ہو، یا اطاق کو ملک یا سبب مل کر معلق کرنا درست ہو لیکن طلاق کو معلق کرنا درست نہ ہو، اس لیے کہ ان دونوں مسئلوں کے درمیان فرق کا کوئی قائل نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں ان تعلیق کہ تعلیق جو ہے سبب، یہ سبب ہے اند وجود شرط کے پائے جانے کے وقت، تعلیق وجود شرط کے وقت سبب ہوتی ہے، قلنا تو ہم کہیں گے تعلیق الطلاقی والاطاقی کہ طلاق اور اطاق کو معلق کرنا بالملک ملک کے ساتھ، و سبب الملک اور سبب ملک پر معلق کرنا، طلاق اور اطاق کو ملک اور سبب ملک پر معلق کرنا صحیح یہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ وَقَذَا لَوْ أَثْبَتْنَا أَنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى اسْمٍ مَوْصُوفٍ بِصِفَةٍ لَا يُوجِبُ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِهِ قُلْنَا طَوْلُ الْحُرَّةِ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ نِكَاحِ الْأَمَةِ۔ اب یہاں سے تیسرا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر کسی ایسے اسم پر حکم مرتب کیا جائے جو کسی صفت کے ساتھ متصف ہو، کسی صفت کے ساتھ متصف ہو، تو کیا وہ حکم اس صفت پر معلق ہوگا یا نہیں؟ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک حکم اس صفت پر معلق نہیں ہوگا، حکم اس صفت پر معلق نہیں ہوگا، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ حکم جو ہے اس صفت پر معلق ہوگا۔ تو امام اعظم کے نزدیک اسم موصوف اس صفت پر حکم کو مرتب کرنا اس صفت پر حکم کے تعلیق کو واجب نہیں کرتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر صفت پائی جائے تو حکم پایا جائے گا اور اگر صفت نہ پائی جائے تو حکم بھی نہ پایا جائے، بلکہ وہ کسی اور اصول سے بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ عدم شرط حکم سے مانے نہیں ہے بلکہ حکم کسی اور دلیل سے بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح صفت بھی جو ہے جی صفت نہ پائی جائے تو حکم بھی نہ پایا جائے، ایسا نہیں ہے بلکہ وہ دوسری دلیل سے بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اسی اصول پر احناف یہ کہتے ہیں کہ طول حرہ یعنی آزاد عورت کی قدرت ہوتے ہوئے، آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت کے ہوتے ہوئے مومنہ باندی سے نکاح کرنا جائز ہوگا، مومنہ باندی سے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ کہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت ہو تو یہ قدرت جو ہے باندی سے نکاح کے جواز سے مانے ہو، ایسا نہیں۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک چونکہ اسم جو موصوف ہو کسی صفت کے ساتھ جی اس پر حکم کو مرتب کرنا جی اس بات کو واجب کرتا ہے کہ یہ حکم جو ہے
اسی صفت کے ساتھ معلق ہو، اسی صفت کے ساتھ معلق ہو، یعنی اگر صفت پائی جائے گی تو حکم بھی پایا جائے گا، صفت نہیں ہوگی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ اسی اصول پر انہوں نے کہا کہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت ہوتے ہوئے مومنہ باغی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور انہوں نے دلیل دی تھی وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ تو اس آیت میں باندی کے ساتھ نکاح کے جواز کو آزاد عورت کے ساتھ قدرت کے نہ ہونے کے ساتھ معلق کیا گیا ہے کہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت نہ ہو۔ شوافی کے ہاں آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت ہونے کی صورت میں باندی سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ وَقَذَا لَوْ أَثْبَتْنَا، اسی طرح اگر ہم یہ ثابت کریں أَنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَىٰ اسْمٍ مَوْصُوفٍ کہ حکم کا ایسے اسم پر مرتب ہونا بصفت موصوف بصفت جو موصوف ہو کسی صفت کے ساتھ، جو کسی صفت کے ساتھ متصف ہو، لا یوجب تعلیق الحکم بھی، تو اس صفت کے ساتھ حکم کے معلق کرنے کو واجب نہیں کرتا، لا یوجب واجب نہیں کرتا، ثابت نہیں کرتا، تعلیق الحکم حکم کے معلق کرنے کو بھی اس صفت کے ساتھ، اس صفت کے ساتھ۔ قلنا، تو ہم کہیں گے طول الحرۃ لا یمنع جواز نکاح الامۃ، کہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت رکھنا، آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت رکھنا لا یمنع جواز نکاح الامۃ، یہ باندی سے نکاح کے جواز سے معنی نہیں ہے جواز نکاح الامۃ، باندی کے ساتھ نکاح کے جواز سے یہ معنی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک جب آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا جائز ہے تو کتابیہ باندی سے بھی نکاح کرنا جائز ہوگا، اور امام شافعی کے نزدیک جب آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں تو ان کے نزدیک پھر کتابیہ باندی سے بھی نکاح جائز نہیں ہوگا۔ اذ صح بنقل السلف، اس لیے کہ سلف کے نقل کرنے سے صحیح طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اس لیے کہ صحیح طور پر بنقل السلف، سلف کے نقل کرنے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے ان الشافعی رحمہ اللہ تعالی، کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرع مسالۃ طول الحرۃ، آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی قدرت ہونے کے مسئلے کو اسی اصول پر متفرع کیا ہے۔ امام شافعی نے فرع متفرع کیا ہے، نکالا ہے مسالۃ طول الحرۃ، آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت ہونے کے مسئلے کو علی ھذا الاصل، اسی اصل پر متفرع کیا ہے۔ ولو اثبتنا، اور اگر ہم یہ بات ثابت کر دیں کہ جواز نکاح الامۃ المؤمنۃ مع الطول جاز نکاح الامۃ الکتابیۃ، اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت کے باوجود مومنہ باندی سے نکاح کے جواز کو، ولو اثبتنا، اگر ہم ثابت کریں جواز نکاح الامۃ المؤمنۃ، مومنہ باندی کے ساتھ نکاح کے جواز کو، مع الطول، آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت کے ہوتے ہوئے، جاز نکاح الامۃ الکتابیۃ، تو کتابیہ باندی سے نکاح کرنا بھی جائز ہوگا، بہذا الاصل، اسی اصل کی وجہ سے۔ وعلی ھذا مثالہ مما ذکرنا فیما سبق، اور اسی اصل پر اس اجماع کی مثال ہے، اور اسی اصل پر اس اجماع کی مثال ہے مما ذکرنا فیما سبق، جن کو ہم سابق میں بیان کر چکے ہیں، اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔